حامد کو کوٹ کی سخت ضرورت تھی۔ ایک تو اس لیے کہ اسے بھی دوسرے لوگوں کی طرح سردی لگتی تھی، اور دوسرے اس لیے کہ مدرسے میں اس کی جماعت کے سب لڑکوں نے کوٹ پہن رکھے تھے۔ بعض لڑکے اس کے کوٹ نہ پہننے پر اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ اس کی امی نے اسے پرانے کپڑے اور روئی سے ایک صدری بنا دی تھی جو وہ قمیض کے نیچے پہنے رہتا تھا، مگر اس سے سردی کا پورے طور پر بچاؤ نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ بات تو نہیں تھی کہ حامد کے ابا اس سے پیار نہیں کرتے تھے اس لیے اسے کوٹ بنوا کر نہیں دیتے تھے، وہ تو حامد کو بڑا چاہتے تھے، مگر مصیبت یہ تھی کہ ان کے پاس حامد کو کوٹ سلوا کر دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ان کی تنخواہ بہت تھوڑی تھی اور گھر میں 6 آدمی کھانے والے تھے: حامد کے 2 بہن بھائی، ابا، امی اور دادی اماں۔ بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ ستمبر کے آخر میں جب سردی شروع ہوئی تو حامد کی امی نے اس کے ابا سے کہا، میں نے کہا بازار میں پرانے کوٹ بک رہے ہیں، سردی کا موسم آ گیا ہے، آپ 5-6 روپے کا کوٹ حامد کے لیے بھی لے آئیں۔ حامد کے ابا بولے، اس مہینے تو پیسے نہیں بچیں گے، اگلے مہینے حامد کو نیا کوٹ سلوا دوں گا۔ میرا بیٹا پرانا کوٹ کیوں پہنے؟ وہ اپنے لڑکے کو پرانا کوٹ نہیں پہنانا چاہتے تھے، اگرچہ جو کوٹ انہوں نے 10 روپے میں پرانے کوٹوں کی ایک دکان سے خریدا تھا اس کا رنگ اور کپڑا اتنا خراب ہو گیا تھا کہ اب اسے کوٹ کہنا بھی زیادتی تھی۔ اکتوبر کا مہینہ گزر گیا اور نومبر کی پہلی تاریخ آ گئی، مگر کوٹ پھر بھی نہ سل سکا، اس لیے کہ جو تھوڑے سے پیسے بچے تھے ان سے ایک رضائی بنوا لی گئی تھی جو کوٹ سے بھی زیادہ ضروری تھی۔ اب حامد کے ابا نے نیا کوٹ سلوانے کا ارادہ بدل دیا۔ انہوں نے سوچا بہت سے لوگ پرانے کوٹ پہنتے ہیں، حامد پہن لے گا تو کیا ہو جائے گا۔ انہوں نے حامد کی امی سے کہا کہ وہ دسمبر کی پہلی تاریخ کو حامد کو ایک پرانا کوٹ ہی خرید دیں گے، مگر جب دسمبر کی پہلی تاریخ آئی تو حامد کی چھوٹی بہن ننی اور چھوٹا بھائی گڈو دونوں سخت بیمار تھے۔ ان کی دوائیوں اور دودھ پر بڑے پیسے خرچ ہوتے تھے، اس لیے حامد کے ابا کے پاس پیسے نہ بچے۔ بیچارہ حامد صدری پہن کر ہی گزارا کرتا رہا۔ اسے سردی بھی لگتی تھی اور اسکول میں خالی قمیض پہن کر جاتے ہوئے شرم سی بھی محسوس ہوتی تھی، مگر اس نے اپنے ابا سے کبھی کوٹ کے لیے نہ کہا۔ اسے معلوم تھا کہ ابا کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ایک دن اسکول میں اس کے ہم جماعتوں نے اسے بڑا تنگ کیا۔ ایک لڑکا کہنے لگا، حامد کا باپ ظالم ہے، اتنی سردی ہے مگر وہ اسے کوٹ لے کر نہیں دیتا۔ حامد چپ رہا۔ دوسرا لڑکا بولا، میرے ابا نے مجھے 2 کوٹس لا کر دیے ہیں اور پچھلے سال کے کوٹ میں نے پھینک دیے ہیں۔ پھر وہ حامد سے کہنے لگا، تم ہمارے گھر آنا اور میرا پرانا کوٹ لے جانا۔ حامد نے کہا، مجھے کوٹ کی ضرورت نہیں، مجھے سردی نہیں لگتی۔ سب لڑکے ہنسنے لگے۔ ایک بولا، بڑے پہلوان ہو نا تم، سردی نہیں لگتی۔ اس نے حامد کی نقل اتاری۔ حامد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس دن شام کو گھر آ کر اس نے ابا سے کہا، ابا میں اب اسکول نہیں جاؤں گا، میں کسی کارخانے میں کام کروں گا۔ اس کے ابا بڑے حیران ہوئے کیونکہ حامد کو پڑھائی کا بڑا شوق تھا اور امتحان میں ہمیشہ اول آتا تھا۔ انہوں نے حامد کو تعلیم کے فائدے بتائے اور سمجھایا کہ تعلیم کے بغیر وہ بڑا آدمی کیسے بنے گا۔ حامد نے کچھ سوچ کر کہا، ابا پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ بھی تو اتنا پڑھے ہوئے ہیں۔ حامد کے ابا بیٹے کی یہ باتیں سن کر چپ ہو گئے۔ پھر انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا یہ ضروری تو نہیں کہ تمہاری قسمت بھی میری طرح ہو، تم ان باتوں کو نہ سوچا کرو اور خوب دل لگا کر پڑھو۔ مہینے کا بھی اور سال کا بھی آخری دن تھا۔ حامد کے ابا کام سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا حامد اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گھر جا رہا ہے۔ اس کے ساتھیوں نے بڑے اچھے اچھے کوٹ پہنے ہوئے تھے، مگر حامد قمیض پہنے سردی سے ٹھٹھرتا ہوا جا رہا تھا۔ ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے حامد کو آواز دی اور اسی وقت اسے پرانے کوٹوں کی دکان پر لے گئے۔ وہاں انہوں نے ایک کوٹ پسند کیا۔ حامد نے پہن کر دیکھا، کوٹ اس کے جسم پر بالکل ٹھیک تھا اور اسے بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے خوشی خوشی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور بڑے شیشے میں دیکھا۔ وہ خود کو کوٹ پہنے ہوئے دیکھ کر بڑا خوش تھا۔ سعادت صاحب نے کوٹ اتروا کر ایک طرف رکھ دیا اور دکاندار سے قیمت پوچھی۔ دکاندار انہیں جانتا تھا، کہنے لگا، سعادت صاحب یہ کوٹ تو 10 روپے میں بھی سستا ہے، مگر آپ سے میں صرف 5 روپے لوں گا۔
سعادت صاحب نے اطمینان کا سانس لیا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے گھر کے خرچ کا حساب لگا کر 5 روپے ہی بچائے تھے۔ انہوں نے دکاندار سے کہا، بھائی صاحب یہ کوٹ ہمارا ہو گیا، آپ اسے کل تک ایک طرف رکھ دیں، کل یہ بچہ آئے گا اور پیسے دے کر لے جائے گا۔ گھر آ کر سعادت صاحب نے حامد کی امی کو بھی بتا دیا کہ وہ کوٹ پسند کر آئے ہیں۔ دوسرے دن تنخواہ لے کر سعادت صاحب گھر آئے اور آتے ہی حامد کو بلایا، حامد بیٹا یہ لو اپنے 5 روپے اور کوٹ لے آؤ۔ اس کے بعد وہ اور حامد کی امی باقی پیسوں کا حساب کرنے لگے۔ حامد کی امی نے کہا، میرا دوپٹہ بھی بالکل پھٹ گیا ہے، مگر بچے کا کوٹ آ جائے وہ دوپٹہ میں اگلے ماہ لے لوں گی۔ حامد 5 روپے کا نوٹ لے کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے کوٹ نہیں پہنا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس نے اپنی امی کی گود میں ڈال دیا۔ امی نے حیران ہو کر اسے کھولا، اس میں دوپٹہ تھا۔ امی نے کہا، یہ کیا حامد، کوٹ کیوں نہیں لائے؟ حامد بولا، امی آپ کے پاس دوپٹہ جو نہیں تھا، میں کوٹ پھر لے لوں گا۔ حامد کی امی نے اسے گلے سے لگا لیا۔